السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم بندہ مومن کی موت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک بندہ مومن کی موت واقع ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو حضرت براء بن عازب سے روایت کیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازہ میں شامل ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی قبر پر جا کر بیٹھ گئے اور ہم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ارد گرد آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ہم اس طرح بیٹھے کہ جس طرح ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی حرکت نہ کر رہے تھے۔ حضور کی بارگاہ کا یہ ادب تھا کہ ہم سکون کے ساتھ جس طرح ہمارے سر پر پرندے بیٹھ گئے ہوں اس طرح حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس لکڑی کے ساتھ زمین کو کریت رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر زمین کی طرف سے اٹھایا اور ہمیں فرمانے لگے، اے صحابہ، موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو تقریباً 2 سے 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جب بندہ مومن اس دنیا سے کوچ کر رہا ہوتا ہے تو سفید چہرے والے سورج کی طرح روشن فرشتے اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور کستوری سے بھی بڑھ کر خوشبو ہوتی ہے اور وہ اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے بیٹھ جانے کے بعد ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس بندہ مومن کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کو کہتے ہیں، اے اطمینان والی پاکیزہ روح، مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف نکل۔ جب یہ جملہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندہ مومن کے جسم سے وہ روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح کہ ایک مشکیزہ ہے اور اس کے اندر پانی ہے، اور اس مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ نکلے، اس طرح اس بندہ مومن کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، اور فرشتے اس روح کو تھام لیتے ہیں بڑے پیار کے ساتھ، کیونکہ وہ بندہ مومن کی روح ہوتی ہے، اور فرشتے اس روح کو تھام لینے کے بعد حضرت ملک الموت کے ہاتھ میں بھی ایک لمحہ نہیں چھوڑتے اور اس کو آسمان کی طرف لے نکلتے ہیں، اور جو دنیا کا آسمان، یہ زمین کا آسمان ہے، ادھر تک لے جاتے ہیں۔ ادھر پہنچنے کے بعد آگے دوسرے آسمان والے ان فرشتوں سے وہ روح لے لیتے ہیں اور وہ تیسرے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بندہ مومن کی روح کو لے کر 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ 7ویں آسمان تک لے جانے کے بعد اس بندہ مومن کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہوئے جب یہ 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں، اب یہ جو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان کا سفر اس بندہ مومن کی روح کا ہوتا ہے، وہ جو فرشتے اپنے ساتھ جنتی کفن لاتے ہیں، وہ کستوری سے بڑھ کر خوشبو جنتی لاتے ہیں، وہ بھی اس نے پہنی ہوتی ہے۔ تو جو آس پاس کے فرشتے ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں، یہ کس کی روح ہے؟ یہ اس کے جسم سے کستوری سے بھی بڑھ کر خوشبو آ رہی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ تو جب 7ویں آسمان پر اس بندہ مومن کی روح پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔
ترجمہ کنزُل ایمان، ہم نے زمین ہی میں سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، اور اس روح کو جب ساتویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اس کے جو نامہ اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کو علیین میں شامل کر دو۔ علیین یہ وہ مقام ہے جہاں پر نیک بندوں کے اعمال کی ایک جگہ ہے، اس کو علیین کہا جاتا ہے۔ یہ معاملات ہونے کے بعد اس بندہ مومن کی روح کو واپس دنیا کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اور جب وہ اس کی روح دنیا کی طرف واپس آتی ہے تو اس سے پھر سوال جواب ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو بندہ مومن آگے سے جواب دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے، یعنی ربی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب ہے۔ یہ جواب دینے کے بعد فرشتے اس سے دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینک، تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب تیسرا سوال اس سے اٹھتا ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ دنیا کے بعد دنیا میں رہتے ہوئے تیرا اس شخصیت کے متعلق، تیری اس شخصیت کے متعلق کیا رائے تھی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس انداز میں جانتا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو گستاخیاں نہ کرتا تھا؟ تو بندہ مومن جواب دے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آخری نبی مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو اس سے پوچھا جائے گا اس کا تجھے کیسے علم ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پاک سے اس کا علم حاصل کیا، اور پھر میں نے اس کی تصدیق بھی فرمائی، اور جب وہ ان سوالات کا جواب دیتا ہے تو ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دو، اس کے لیے جنت کے بچھونے، باغات جنت کے اس کے قبر میں شامل کر دو۔ تو جب یہ اعلانات اس کے لیے کیے جاتے ہیں تو اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جائے گی، اور خوبصورت چہرے والا شخص، ایک شخص اس کے پاس آ کر کہے گا میں تجھے ایسی بشارت دیتا ہوں جو تجھے خوش کر دے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو جب وہ بندہ مومن اس سے پوچھے گا اے شخص تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ جواباً کہے گا میں ہی وہ تیری نیکی ہوں جو تم نے دنیا میں کی۔ ان ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد پھر بندہ مومن کہے گا یا رب تو قیامت قائم فرما۔ یہ تھی بندہ مومن کی موت کا، یعنی اس کو کس طرح موت آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں اپنے بندہ مومنوں میں شامل فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، جتنا ہو سکے اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔